الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق اللہ العظیم۔ ان بے شک اولا پہلا بیتن گھر وضع بنایا گیا للناسی لوگوں کے لیے للذی جو ببکہ مکہ میں ہے مبارکن برکت والا ہے وہدن اور باعث ہدایت ہے للعالمین جہان والوں کے لیے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا اور دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا اور دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ یہ آیت سورہ آل عمران چوتھے پارے کی 96۔ اس آیت میں حق تعالی شانہ نے خانہ کعبہ کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ اس آیت کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں میں بحث ہوئی تو یہودی کہنے لگے کہ بیت المقدس خانہ کعبہ سے زیادہ عظمت والا ہے، کیونکہ بیت المقدس اس جگہ ہے جس جگہ کی طرف حضرات انبیاء علیہ السلام ہجرت کرتے رہے اور وہ ارض مقدسہ ہے۔ ان کے جواب میں مسلمانوں نے کہا کہ خانہ کعبہ زیادہ عظمت والا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی جس آیت میں حق تعالی شانہ نے خانہ کعبہ کی 3 فضیلتیں بیان کی اور واضح کر دیا ہے کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر تعمیر ہوا وہ خانہ کعبہ ہے جو مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مبارکن، وہ گھر بابرکت ہے، برکت والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہدی للعالمین، کہ وہ سارے جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ جہاں لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں تو انہیں عبادت کا بہت زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص حج کے لیے جائے یا عمرہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ ان برکات کے علاوہ خانہ کعبہ کی ظاہری برکات بھی بہت زیادہ ہے۔ سورہ قصص 20ویں پارے میں حق تعالی شانہ نے خانہ کعبہ کی ظاہری برکات بیان کرتے ہوئے اشارہ فرمایا، ارشاد فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، خانہ کعبہ کی طرف ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں جو بطور رزق نے ہم نے اپنے پاس سے لوگوں کو عطا کی۔ یہ خانہ کعبہ کی ظاہری برکات ہے کہ آپ خانہ کعبہ تشریف لے جائیں، آپ خانہ کعبہ تشریف لے جائیں تو دنیا جہان کی مصنوعات، کھانے پینے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں آپ کو خانہ کعبہ میں مل جائیں گی۔ مکہ معظمہ میں دنیا کی ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خانہ کعبہ کی ظاہری برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ہدی للعالمین فرمایا کہ تمام جہانوں کے لیے وہ جنت کی طرف ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ساری دنیا کے مسلمانوں کا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اس میں بھی تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کا فیض دنیا جہان کے مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک لفظ ارشاد فرمایا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، وہ گھر ہے جو مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ مفسرین اکرام نے اول بیتین کے متعدد معانی بیان کیے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی جو جگہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنانے کا ارادہ کیا تو خانہ کعبہ والی جگہ سب سے پہلے پانی پر ظاہر ہوئی، اور آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے 2000 پہلے خانہ کعبہ کو وجود عطا فرمایا گیا۔ اس وقت یہ پانی پر سفید بلبلے کی صورت میں تھا، پھر زمین اسی کے نیچے سے پھیلا دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا یہی قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنانے کا فیصلہ کیا تو آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے
2000 سال پہلے خانہ کعبہ پانی پر سفید بلبلے کی صورت میں نمودار ہوا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اسی بلبلے کے نیچے سے زمین کو پھیلا دیا گیا۔ اور بعض حضرات دوسرے انداز میں اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک گھر مقرر فرمایا جسے بیت معمور کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا طواف کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین میں بھی بیت المعمور کے محاذات میں ایک گھر بنا، اور وہ گھر بیت المعمور جیسا ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب وہ گھر بن گیا تو زمین والوں کو حکم دیا کہ اس کا طواف کریں جیسے آسمان کے رہنے والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ یہ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ فرشتے خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا حج کیا تو فرشتوں نے کہا، اے آدم، اللہ تمہارا حج قبول فرمائے، ہم نے اس گھر کا حج تم سے 2000 سال پہلے کیا۔ بہرحال یہ متعدد اقوال ہیں، ان کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے پہلے بانی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی، اسی لیے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو ایک جنگل بیابان وادی میں آپ کے احترام والے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا عند بیتک المحرم، آپ کے احترام والے گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد کو ٹھہرایا ہے، جبکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر آئے، اس وقت یہ جنگل بیابان تھا، خانہ کعبہ نہیں تھا۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتا دی، جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتا دی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہی سے خانہ کعبہ موجود تھا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، خانہ کعبہ 5 مرتبہ بنایا گیا۔ پہلی مرتبہ فرشتوں نے تعمیر کیا۔ یہ تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھی، اور یہ سرخ یاقوت سے بنایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں اس کو اٹھا لیا گیا۔ دوسری تعمیر ابراہیمی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں
تو انہیں اس کی جگہ معلوم کرنے کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی جو بہت تیز چلی، اور ہوا کی وجہ سے گرد و غبار اور مٹی اور ریت سب اڑ گیا، اور خانہ کعبہ کی جو پرانی بنیادیں تھیں وہ ظاہر ہوئی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر۔ تیسری تعمیر قریش کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ اس وقت حجر اسود کے رکھنے میں جھگڑا ہوا، اور ہر قبیلے نے یہ چاہا کہ ہم حجر اسود کو رکھیں۔ طے یہ ہوا کہ کل جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا وہی منظور۔ تو دوسرے دن سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کہتے تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے فیصلے پر سب راضی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر میں حجر اسود کو رکھا اور فرمایا کہ تمام قبیلے اس چادر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے اس چادر کو اٹھایا اور حجر اسود کو اس کی جگہ تک لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے دست اقدس سے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ واقعہ بعثت سے 15 سال پہلے کا ہے۔ تو یہ قریش کی تعمیر خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر تھی۔ چوتھی تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کی، اور پانچویں تعمیر حجاج بن یوسف نے، اور آج تک حجاج بن یوسف والی تعمیر ہی موجود ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ مرمت کے طور پر تبدیلی ہوتی رہی، لیکن اصل تعمیر حجاج بن یوسف کی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ گھر ہے جو بکہ شہر میں ہے، یعنی مکہ میں۔ یہاں پہ مکہ کے لیے بکہ کا لفظ استعمال ہوا با کے ساتھ، جبکہ عام طور پر اس شہر کو مکہ کہا جاتا ہے۔ پھر سورہ فتح قرآن پاک میں ہے، اس میں بھی مکہ کا لفظ میم کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ با اور میم قریب المخرج ہے، اور اہل عرب ان ایک کو دوسرے کی جگہ استعمال کر لیتے ہیں۔ جیسے با کو میم کی جگہ پہ استعمال کر لیا، میم کو با کی جگہ پہ استعمال کر لیا۔ جیسے لازم کا لفظ ہے تو عرب اس کو بعض اوقات لازم بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی قاعدے کے مطابق مکہ کو بکہ بولا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں، بہرحال یہ ایک قول ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے بارے میں مزید کچھ چیزیں بیان فرمائیں۔ فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ فیہ اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات روشن، مقام ابراہیم مقام ابراہیم، ومن دخلہ اور جو شخص داخل ہوا اس میں، کان آمنا امن والا ہو گیا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں روشن نشانیاں ہیں،
مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے، وللہ، اور اللہ کے لیے، علی الناس، لوگوں پر، حج، حج کرنا ہے، البیتی، بیت اللہ کا، من، جو استطاع، طاقت رکھے، الیہ، اس تک، سبیلاً، راستے کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ ومن کفر، اور جو شخص انکار کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، غنی، بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام جہانوں سے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں ایسی ہیں جو تکوینی امور ہیں انہیں بیان کیا ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو تشریعی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا۔ خانہ کعبہ کا مبارک ہونا، دنیا جہان والے لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہونا، اور پھر جو شخص وہاں داخل ہو جائے اس کو امن مل جانا، اور جو شخص طاقت رکھتا ہو اس پر حج کا فرض ہونا، یہ تشریعی نشانیاں، یہ تشریعی نشانیاں ہیں۔ اور مقام ابراہیم کا وہاں موجود ہونا، مقام ابراہیم دراصل وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور جب آپ کو ضرورت ہوتی وہ پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا، اور جب آپ کو ضرورت ہوتی وہ پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا۔ یہ لفٹ تو ہم نے اب موجودہ زمانے میں دیکھی سنی ہے، تو اتنے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر سے لفٹ والا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو بہرحال مقام ابراہیم کا وہاں موجود ہونا یہ تکوینی نشانی ہے جو اب تک موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ ظاہر ہے کتنا ہزاروں سال کا عرصہ گزر گیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یہ بہت بڑا مظاہرہ ہے کہ وہ پتھر محفوظ ہے اور وہاں موجود ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں بلکہ ساری دنیا کی نظروں کے سامنے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے خانہ کعبہ کی تکوینی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس کسی نے بھی خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا وہ خود تہس نہس ہو گیا۔ اصحاب فیل کا واقعہ مشہور ہے کہ یمن کا حاکم ابرہہ ہاتھی لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور اس نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیج دیے، ان پرندوں نے ان ہاتھیوں پر کنکریاں پھینکی، اور ہاتھی والے سب چور چور ہو کر رہ گئے۔ تو یہ ساری تفصیل سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ تو
یہ جو ساری تفصیل ہے، اس سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ سب سے افضل جگہ ہے، بیت المقدس سے بھی افضل جگہ ہے، اور خانہ کعبہ سب سے اول گھر ہے، بیت المقدس سے بھی پہلے وجود خانہ کعبہ کو ملا۔ ان ساری باتوں میں سے کوئی بات بھی بیت المقدس میں نہیں۔ بیت المقدس خانہ کعبہ سے زیادہ بابرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جملہ یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ سے زیادہ بابرکت نہیں ہے بیت المقدس۔ بیت المقدس بابرکت ہے لیکن خانہ کعبہ سے کم۔ پھر خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا جتنا ثواب ہے، بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی، بلکہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ومن دخلہ کان آمنا، جو یہاں پہ داخل ہو گیا اسے امن مل گیا۔ تو بیت المقدس میں داخل ہونے والے کو امن والا قرار نہیں دیا گیا۔ اور پھر حج کے لیے ہر سال مسلمان خانہ کعبہ جاتے ہیں بیت المقدس میں، اور اسی طرح مقام ابراہیم بھی خانہ کعبہ میں ہے، بیت المقدس میں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو اس وقت دعا کی تھی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی یہ دعا قبول فرمائی اور مکہ کو اور حرم مکہ کو امن والا بنا دیا گیا۔ اہل عرب آپس میں بہت لڑتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے اور لوٹتے تھے، لیکن یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو امن والا قرار دیا تھا، اس کی برکت سے وہ لوگ حدود حرم میں کسی پر حملہ کرنے سے باز ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے، حالانکہ حرم والوں کے چاروں طرف لوگ اچک لیے جاتے ہیں، اغوا کر لیے جاتے ہیں، انہیں لوٹ لیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو حرام قرار دے دیا اسی دن جس دن آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور قیامت تک اللہ کی حرمت کی وجہ سے وہ محترم ہے۔ اس میں مجھ سے پہلے کسی کے لیے جنگ حلال نہیں تھی اور میرے لیے بھی حلال نہیں ہوئی مگر دن کے تھوڑے سے حصہ، بس وہ قیامت تک اللہ کی حرمت کی وجہ سے حرام ہے، یہاں تک کہ نہ اس کے کانٹے کاٹے جائیں، نہ اس کے شکار کو بھگایا جائے اور نہ اس کی پڑی ہوئی چیز کو اٹھایا جائے، الا یہ کہ کوئی شخص اعلان کرنے کے لیے اٹھائے کہ کسی کی کوئی چیز گری ہو تو وصول کرے، اور فرمایا اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔ وہیں پہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اذخر کا استثناء ہونا چاہیے۔ اذخر ایک خاص قسم کی گھاس تھی جو اہل مکہ اپنی گھروں کی چھتوں میں استعمال کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا الاذخر، یعنی اذخر کے کاٹنے کی اجازت ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پرامن بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قابل احترام بنایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص بیت اللہ کی پناہ لے لے، بیت اللہ اسے پناہ دے دے، لیکن اگر وہ قتل کر کے آیا ہو تو اس کو ٹھکانہ نہ دیا جائے،
نہ کھلایا جائے نہ پلایا جائے، جب وہ باہر نکلے تو اس کی جنایت کا بدلہ لے لیا جائے، یعنی خانہ کعبہ میں اس کو کچھ نہ کرنا۔ ہمارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو شاگرد ہیں ان کا مذہب یہی ہے کہ اگر کوئی شخص حرم میں کسی کو قتل کر دے یا کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے، کسی کو نقصان پہنچائے اور پھر حرم میں داخل ہو جائے تو اس سے حرم ہی میں قصاص لیا جائے گا، کیونکہ اس نے حرم میں جرم کیا۔ اور جو شخص کسی کو حرم سے باہر قتل کر دے پھر حرم میں داخل ہو جائے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، ہاں اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ حرم سے باہر نکل جائے۔ نہ کوئی شخص اس کے ہاتھ کچھ فروخت کرے، نہ اسے کھانے پینے کے دو، نہ اسے کھانے پینے کے لیے کچھ دے، تاکہ وہ مجبور ہو کر حرم سے باہر نکلے تو وہاں اسے قصاص کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ کل انشاءاللہ آگے انشاءاللہ ہم عید کے بعد